سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو آپ آج کے پروگرام میں دیکھیں گے اور وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کے دور میں مسلمانوں میں زوال کی وجہ کیا ہے۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کے اندر کی انسانیت نہیں جاگتی یا اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو پھر اپنا بھی چیک اپ کروائیں اور پتہ کریں کہ کیوں ہمارے حالات سے بنے ہوئے ایسے ہی دردناک اور خوفناک، کیونکہ کچھ کاپی رائٹس کے ایشو ہوتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ حصہ اس کا دکھا سکوں۔ یہ شام کی ویڈیو ہے، سیریا، جہاں پہ انسانیت پہ ظلم ہوا، اور ایسا ظلم کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ جن کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ قید خانے میں ہیں، وہ قید خانے میں نہیں، ان کو قتل کیا گیا، ان کو مار دیا گیا۔ اور اس وقت جو شام کے صدر ہیں وہ روس میں پناہ لے کے بیٹھ گئے۔ نارمل ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں جو انٹرنیشنل کرائم کورٹ ہے وہاں پہ سزا دی جائے۔ یہ ظالم لوگ آج کے دور میں آپ کو اسلامی ممالک میں ملیں گے۔ اسلامی ممالک میں اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے یہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ، پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی یہی حالات، انسانی حقوق کی تنظیمیں بے بس ہو جاتی ہیں اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ہم اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ کبھی پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ظالم لوگ جو ہیں، ظالم حکمران، اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ جو جیل کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ویڈیو میں، تھوڑی بہت ہی اندازہ لگائیں کہ ایسی جگہ پہ جانور بھی نہیں رہتے۔ آج کیوں لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ یہاں چند دن پہلے جرمنی میں کسی سے ملا تو پتا چلا کہ اتنے لوگوں نے اسلام چھوڑ کے عیسائیت مذہب آپ کو اپنا لیا۔ وجہ یہ ہے کہ انسانیت سے ہم لوگ گر چکے، اخلاقیات سے گر چکے، ظلم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے۔ شام میں اور بھی مسلمان ممالک ہے، کیوں وہاں پہ بے چینی ہے؟ کیوں آج بھی ہم دوسروں کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کے لیے آئے؟ کیوں آج ہمارے ممالک میں ایک عرصہ دراز سے اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ وہاں زندگی تو دور کی بات، سانس لینا دشوار ہے؟ اس کی وجہ اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے۔ آج یورپ کی جیلیں دیکھیں، پاکستان کی دیکھیں، عربوں کی دیکھیں، ترکی کی دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسانیت کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا، پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا، پھر ان کو قتل کیا اور اپنے اقتدار کے لیے دہشت پھیلائی۔ پاکستان بھی اسی طرف جا رہا ہے، دہشت پھیلانے کے لیے ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ کبھی سرے عام گولیاں چلوائی جاتی، کبھی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی ننگا کیا جاتا ہے، کبھی ان کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی۔ تو جو لوگ آ کے یہاں پہ بڑے ٹک ٹاک پہ اسلام کے دعوے کرتے ہیں، ذرا ان چیزوں سے ہی پردہ اٹھائیں کہ آپ نے کون سا کارنامہ انجام دیا جو سارا دن آ کے یہاں پہ ٹک ٹاک پہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، ایک دوسرے کے مذہب کے لیے ایسی ایسی باتیں کھٹ جاتی ہے جو شرم آ رہی ہوتی سنتے۔ نہ کسی میں تمیز، نہ کسی میں تہذیب۔ جو اسلام ہے وہ تو بڑا پیارا مذہب ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں پہ نظر آ رہا، بہت کم، بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اور اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا کو کتنی دیر لگے گی کہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہوگا۔ مگر ہمارے جو اسلامی جتنے بھی ممالک ہیں، وہاں کے جو حکمران ہیں، ان کی عیاشی دیکھیں، ان کی اپنی زندگی دیکھیں۔ انہوں نے اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے، فرض کریں ہم پاکستان کی بات کر لیں، چند خاندانوں نے اپنی عیاشی کے لیے 25 کروڑ عوام کو جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے، ان کو انسان ہی نہیں بننے دیا۔ یہی حالت ہے ان اسلامی ممالک کا تھا، جس میں عراق بھی شامل ہے، جس میں شام شامل ہے، جس میں مصر شامل ہے، جس میں لیبیا شامل ہے، لبنان بھی شامل ہے۔
क्यों लोग दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं? क्यों दूसरी मज़हब की तरफ देखते हैं कि फलां मज़हब के लोग आएँगे, जब आप अपने लोगों को खाने तक अच्छा ना दे सके, जब आप उनके लिए आप मेडिकल ना दे सके, जब आप कपड़े ना दे सके, जब आप उनको जेलों में बेगुनाह। आज वो एक कैदी की मैं बात सुन रहा था, उसने कहा कि उसको कभी पता ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ, बस वो अंदर कहीं पे उसको जेल में रखा हुआ था। वो कहता सद्दाम हुसैन ने आके हमें छुड़ाया। उसको पता नहीं सद्दाम हुसैन भी दुनिया से जा चुका। ये अंदाज़ा लगाएँ। और आके टिकटॉक पे बड़े-बड़े यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े थंब, हम जी इस्लाम की बड़ी खिदमत कर रहे हैं यहाँ। लेकिन आपको अगर पता चले इनकी जेलों का, पाकिस्तान भी इससे कम नहीं है। वहाँ भी जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, जिस तरह लोगों के साथ वहाँ पे जो कुछ होता है सबको पता है। ये सब इस्लामी ममालिक हैं। किसी इस्लामी मुल्क में आप ये नहीं कह सकते कि इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाए। क्यों आज मुसलमान अपने आप को यूरोप में आके सेफ समझते हैं? चलिए एक सादा-सा सवाल है। क्यों अपने आप को कहता है कि मैं यहाँ जर्मनी आ गया, इंग्लैंड आ गया, हॉलैंड आ गया, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड आ गया, अपने आप को महफूज़ समझता है? ये सबसे बड़ी एक ऐसी चपेट है मुसलमान ममालिक के ऊपर, जिसका जवाब आपके पास नहीं हो। आगे इस्लाम के दावे करने, इस्लाम के ठेकेदार बनना, और बाद में आप देख लें क्या निकलता है। मुझे तो यकीन करें इतना दुःख हो रहा है, इस तरह की जो चीज़ें मेरे सामने आ रही कि तो मैं देख ही नहीं पाता, मगर क्योंकि मजबूरी भी है, प्रोग्राम भी करने होते हैं और आपको बताना भी होता है कि किस तरह के हालात चल रहे हैं। काश लोग वही इस्लाम आज समझते जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम था। उसी तरह हर एक के साथ अच्छे तरीके के साथ पेश आते, अच्छे अखलाक के साथ पेश आते। मुसलमानों में इत्तेफाक क्यों नहीं? वजह यही है कि हर बंदे ने अपना इस्लाम निकाला हुआ है। हर बंदा कहता है कि मैं जिहाद कर रहा हूँ। जो मार रहा है वो भी जिहाद कर रहा है, जो मार खा रहा है वो भी जिहाद कर रहा है। और यही ये चीज़ें हैं जिसको समझ नहीं पा रहे। अगर यहाँ पे आज मैं देख रहा था जी, वो अगर पाक फ़ौज ना हो तो इंडिया हमारा जी कीमा काट दे। ये यूरोप में इन्होंने फ़ौज ख़त्म कर दी हुई है। आप चाहें तो दोनों ममालिक बैठ के बातचीत के ज़रिए फ़ौज ख़त्म कर सकते हैं। एक-दूसरे के मुल्क के साथ तिजारत कर सकते हैं। एक मुल्क के और दूसरे मुल्क के साथ बॉर्डर इस तरह हम भी खोल सकते हैं वहाँ। लेकिन क्यों नहीं खोलते? क्योंकि उससे फिर हमारा रोज़गार ख़त्म हो जाता है। आप समझ गए होंगे किनका। जो अवाम है वो तो एक-दूसरे से प्यार करती है। कोई इधर सरदार आ जाए, वो आके ऐसे बयानात देते, कहते हैं इंडिया में इतना हमें प्यार मोहब्बत नहीं मिला जितना पाकिस्तान में मिला। वो पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए, वो कहते हैं यहाँ पे भी हमें इसी तरह मोहब्बत मिली, हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ये खुद आपने सब कुछ अपना सिस्टम चलाने के लिए, या ऐसे ममालिक ने अपना सिस्टम चलाने के लिए कि इन बेवकूफ़ों को असलत बेचते रहेंगे तो हमारी भी सिस्टम चलता रहेगा, इनका भी चलता रहेगा। ये सब कुछ किया। मुसलमान ममालिक नहीं आपस में इत्तेफाक के साथ रह सकते। अक्ल नहीं है। अगर सऊदी अरब के पास या दूसरे ममालिक के पास तेल की दौलत है, अक्ल से पैदल है। अक्ल का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। पाकिस्तान में दुनिया की हर नेमत है, मगर अक्ल चंद लोगों के पास है, जिनकी अक्ल की वजह से दूसरे बेवकूफ़ बने हुए। कईयों ने आंखें बंद कर ली, जिस तरह वो मैंने कई दफ़ा बताया कि किसी परिंदे को लंबा अरसा तक पिंजरे में रखो, उसे छोड़ भी दो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। यही हालत आज पाकिस्तान की कौम की हो चुकी। यहाँ आके बज़ाना कि हम बड़े इस्लाम के ठेकेदार हैं, इस्लाम की आप जंग लड़ रहे हैं। और खुदा के बंदो, इंसानियत को समझियो। आपकी हालत देखकर कौन मुसलमान होगा? कोई होता है? जिस तरह के आपके हालात हैं, अपने मुल्क में अपने लोग गुलाम, अपने मुल्क में अपने लोगों को जेलों में रखा हुआ, जुल्म किया जा रहा है, गलत केस बनाए जाते हैं। अदालतें, ये किसी भी मुसलमान मुल्क की आप देख लें, आपको कहीं भी अदल नहीं नज़र आए, कहीं भी इंसाफ नज़र नहीं आए। कहीं भी बादशाही दौर चल रहा है, उनके हुक्म पे सब कुछ चलता है। ये आ जाएगा, आज पैकेज आ गया, फ़ौरन आ जाए, टिकटें ले ले, उम्रा पैकेज आ गया,
عمرے سے واپس آئے ہیں، 20 بندے پکڑ لیے، یہ کیا کر رہے تھے؟ مانگ رہے تھے۔ وہ وزیر اعظم مانگنے گیا، سب سے پہلے اسے پکڑو، چیف آف آرمی اسٹاف مانگنے گیا، اسے پکڑو۔ اگر یہ مانگنے گئے تو آپ نے ان کو عادت ڈالی ہوئی ہے نا کہ آپ سب مانگنے والے ہیں، ہم بھی مانگنے والے ہیں، چلو مل کے مانگتے ہیں۔ اب اس نے گورنمنٹ سے جا کے تو نہیں مانگنا، اس نے تو عام بندے سے ہی مانگنا ہے جتنی اس کی پہنچ ہے۔ تو اندازہ لگا لیں آپ کہ کہاں پہ ہم پہنچ گئے۔ اور یورپ دیکھ لیں، یہ جرمنی ہے، یہاں دیکھ لیں، انگلینڈ دیکھ لیں، کتنے بھی حالات ہوں اپنی امام کو بھوکا نہیں سونے دیتے، کوئی اپنی مرضی سے سو جائے تو اس کی پرابلم ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جرمنی سے۔ آج خان صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے مختصر جوابات دیں گے اور سوالات میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ کروں۔ خان صاحب، یہ سب سے پہلا سوال آپ سے آج یہ ہے کہ اسرائیل شام میں داخل ہو گیا ہے، کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اسرائیل کہیں قبضہ ہی نہ کر لے شام پہ، یا شام کے کوئی ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو یونائٹڈ نیشن کا جو اجلاس ہوا ہے وہاں پر اسرائیل کو وضاحت دینی پڑی ہے کہ بھئی وہ وہاں پر کیوں شام کے اندر حملے کر رہا ہے۔ تو اس نے یہی کہا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ہدف ہے جو ہم نے پورے کرنے ہیں، ہم یہ عارضی اقدامات اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ اور جو عارضی اقدامات بغیر جو دنیا کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو شام کے اندر جو کیمیکل ہتھیار وغیرہ تھے ان کے پاس، بشارت الاسد جو ہے وہاں کا صدر بشار الاسد، اس کے پاس مخالفین کو مارنے کے لیے اس نے بعض کیمیکل ہتھیار رکھے ہوئے تھے، تو ان کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ اب تک جتنے بھی حملے کیے ہیں اسرائیل کی طرف سے وہ انہیں کو نشانہ بنائے گا، ان کو تباہ کر رہا ہے اسرائیل۔ جو اب تک کی اطلاعات جو سننے میں آ رہی ہیں، دیکھنے میں آ رہی ہے ٹی وی وغیرہ کو۔ جی ہاں صاحب، امریکہ، روس، ترکی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ شام کو اکیلا چھوڑ دیں گے یا اسرائیل چھوڑ دے گا؟ دیکھیں، ابھی تک صورتحال جو ہے ہمارے ساتھ واضح نہیں ہو رہی کہ یہ جو بندہ ہے تحریر والوں کا جو الجواری ہے، کیا نام ہے اس کا، یہ 2006 تک یہ القاعدہ کا ممبر تھا اور القاعدہ میں شامل ہوا تھا، اور اس کو باقاعدہ 1 کروڑ روپے کا انعام اب بھی رکھا ہوا ہے امریکہ نے۔ اور اب بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہی استعمال ہوا ہے۔ تو وہ یہ 2016 میں علیحدہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنی تحریک چلائی تھی، لیکن اس دوران اس نے جو انٹرویو دیے ہیں 2006 کے بعد، اس کے 4-5 انٹرویو اس وقت دکھائے جا رہے ہیں، ٹی وی وغیرہ کے اوپر بتایا جا رہا ہے، اس میں ایک تو یہ اپنا چہرہ چھپاتا تھا، چہرہ سامنے نہیں کرتا تھا، اور اس وقت اس کا رویہ بہت انتہا پسندانہ رجحان رکھتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا جو انتہا پسند طبقہ ہے اس قسم کی باتیں یہ انٹرویوز کے اندر کر رہا ہے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم ہر ایک کو شخصی آزادی دیں گے اور جو خواتین ہیں شام کی ان کو پر کسی قسم کی لباس کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، جس طرح کا چاہیں وہ لباس پہنے، کوئی حجاب وغیرہ کا ضروری نہیں ہوگا، اس قسم کی آزادی کی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ خیالات کی تبدیلی وغیرہ جو ہے یہ کوئی نہ کوئی اس کی بیک پہ جو اس کو لانے والے ہیں ان کی ترجمانی کر رہا ہے، یہ انہیں کی باتیں جو ہے یہ بتا رہا ہے۔ اب اس لیے ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہو رہی، جب تک تمام متعارف گروپ جو ہے وہ ایک نئی حکومت بن نہیں جاتی وہاں پر، اس وقت تو کچھ کہنا مشکل ہے۔ اس وقت سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی ان کے خلاف کسی نے مزاحمت نہیں کی۔ جو عیسائی کے وزیر اعظم ہے وہ ابھی تک قائم ہے، وہی ان کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں۔ بینک بھی کھل گئے ہیں آج سے، دفاتر وغیرہ کھل گئے ہیں، اپیل کی ہے انہوں نے کہ دفاتروں میں لوگ جائیں، دفاتر ہم نے وغیرہ کھول دیے ہیں۔ نظام حکومت ابھی تک وہی چل رہا ہے جو کہ پہلے سے موجود تھا، اور بشار الاسد کو بس چھٹی کروانی تھی، اس کو نکال باہر کیا ہے، اور اس کے اندر جو یہاں کی اس وقت کی آرمی کی جو ہیڈ کمان ہے اس سے بھی تعاون کیا ہے، اور جو وزیر اعظم جو ملک میں موجود ہے اسے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور یہ کسی ملی بھگت کے نتیجے میں یہاں پہ اس کا جو ہے حکومت کی تبدیلی لائی گئی ہے، یا شام سے بشار الاسد کو جو ہے وہ فارغ کیا گیا اس کے 54 سالہ اقتدار کو، اس کے باپ کے اور اس کے۔ باقی یہ ہے کہ دنیا ساری جو سڑکوں پر آ رہی ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے
کہ ہمارا ان سے اس خاندان سے جان چھوٹ گئی. تو بہرحال اب 2-4 دن کے اندر صورتحال مزید واضح ہو کر سامنے آ جائے گی. خان صاحب 54 سال حکومت کی، ایسے قیدی بھی رہا کیے جا رہے ہیں جنہوں نے کبھی سورج نہیں دیکھا اور اس کے باپ کے دور کے وہ قید خانے میں تھے. تو جب عوام پہ آپ ظلم کرتے ہیں تو اس کے بعد عوام حکمرانوں کے خلاف ہو جاتی، تو کیا نتائج نکلتے جو موجودہ نکلے؟ تو سامنے آپ کے جہاں بھی اس قسم کا جبر کی حکومت ہوتی ہے وہ بلاخر کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ اس قوم جو ہے وہ جبر سے نجات حاصل کر لیتی ہے. وقت لگتا ہے کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی جابر حکمران زیادہ تر مسلمان ملکوں میں رہے ہیں ان کا ہمیشہ ملٹری نے ساتھ دیا. ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں، جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں، وہ دبا کے رکھتے ہیں دنیا کو، لیکن ایک لمبا عرصہ تک تو نہیں دبایا جا سکتا. اخیر جو ہے اس کے بد نتائج جو ہے وہ سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا پاکستان پہ بات چیت کریں. پاکستان ٹھیک ہے، وہاں فوج مضبوط ہے ہماری، لیکن کبھی انٹرنیٹ سست کیا جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے کہ شاید اس طرح ہم عدالتوں کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے کنٹرول حاصل کر رہے. تو کتنے دیر تک اس طرح یہ سسٹم کو چلاتے رہیں گے؟ دیکھیں یہ چیزیں مستقل آپ دیکھ رہے ہیں جب سے شروع ہوئی ہیں، جب زیادہ کھل کر جو ہے اسٹیبلشمنٹ سامنے آئی ہے اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت بڑھ رہی ہے. دن ب دن ان کے خلاف زیادہ لوگ جو ہے اب بات کرتے ہیں، سڑکوں پر آ رہے ہیں. جو میڈیا ہے اس کو تو وہ کنٹرول کر رہی ہے فوج. کل بھی ایک جو مزمل صاحب ہے بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کہانی سنائی ہے کہ کس طرح ان کے گھر پر حملہ کیا گیا. تو اس قسم کے واقعات جو ہو رہے ہیں، لیکن عام پبلک جو ہے وہ اس کو ابھی تک ان لوگوں نے نہیں چھیڑا. اداروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے فوج، لیکن عام لوگوں کی جبری جسے کہتے ہیں، سوائے بلوچستان وغیرہ کے جہاں پر یہ آزادی کی تحریکیں موجود ہیں، ان کو دبانے کے لیے وہ بھی فوج پہ حملے کرتے ہیں. اس لیے فوج ان کو جواباً ان کے اوپر حملے کرتی ہے، جو ان کو اغوا کر لیتی ہے، یا ان کو اس کا لے کے غائب کر دیتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے غائب پرسون ہے. لیکن ابھی تک عوام کے اندر ایک بھرم قائم ہے اور وہ قائم رہے تو بہتر ہے. لیکن فوج نے اپنی پالیسی نہ بدلی تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر عوام کی طرف سے بھی ایک رد عمل کیسے انقلاب کی صورت میں سامنے آئے گا، اور پھر ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا جب عوام اور فوج جو ہے سڑکوں پر آمنے سامنے ہوں گے. تو خان صاحب عوام اگر فرض کرے حکمرانوں سے مطمئن نہیں ہوتی تو تیسری پارٹی یا دشمن ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جب بھی ملک اندر سے کمزور ہوگا پھر یقیناً باہر کے لوگ جو ہے ان کو اپنا کام دکھانا آسان ہو جاتا ہے، ان کو حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ان کو اپنی جو پالیسی انہوں نے اس ملک کے بارے میں بنائی بھی ہو اس پر عمل پیرا ہونے کے راستے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں ان کے لیے. تو یہ ایک باہر خطرناک بات ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا آ گیا تو ہمارے چاروں طرف دشمن ہے، سوائے ایک ایران کے جس کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے، وہ تعلقات اچھے بھی نہیں ہے لیکن دشمنی بھی نہیں ہے. باقی تو چاروں طرف جو ہے وہ دشمنی بیٹھا ہوا تاغ لگا کے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا وہ فائدہ اٹھائے گا اگر ایسی صورتحال کبھی پیدا ہو گئی. تو خان صاحب علماء نے اٹھایا فائدہ اس کو. علماء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ استعمال بھی ہو رہے ہیں، نظر بھی آ رہا ہے کہ ان سے پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے اور فضل الرحمان مطمئن نہیں ہو رہا. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ علماء کا سیاسی ذہن نہیں ہوتا. ان لوگوں کو تو اپنی ایک دھاک بٹھانی ہے. پاکستان کا جو مذہبی طبقہ ہے انہیں افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا اس سے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. اب وہ بھی ایسے ہی خواب دیکھتے ہیں کہ بھئی اس طرح طالبان نے اس ملک پر قبضہ کر لیا، اسی طرح ہم پاکستان کے اندر جو ہے مذہبی طاقتیں وہ جو ہے حکومت میں آ جائیں یا حکومت پر قابض ہو جائیں اور پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں. تو یہ جو سوچ پیدا ہو گئی ہے اس کے لیے وہ علماء جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ان کا سیاسی ذہن نہیں ہوتا، نہ وہ انٹرنیشنل تعلقات بنا کے رکھ سکتے ہیں دنیا کے ساتھ، اور نہ وہ بارڈروں کو کس طرح محفوظ کرنا ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ابھی تو سرتس ان کی پہلی منزل جو ہے وہ افغانستان کی طرز کی حکومت جو ہے وہ پاکستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا یہ ان کے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی طرف ان کی کوئی سوچ ہے یا وہ کام رکھتے ہیں، یا وہ کوئی دنیا کے حالات کے مطابق
معاشی پلان اپنے عوام کے لیے رکھتے ہیں یا ملک کے لیے رکھتے ہیں. ابھی تو خرید سے بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے اوپر ریاست کے اوپر قبضہ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہی حالات ہوئے تو ریاست کے ادارے اور بھی کمزور ہو جائیں گے؟ خان صاحب دیکھیں ابھی تک تو جو پاکستان کے پچھلے 8-10 سال کے اندر مسلسل ادارے جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، اور یہ سوچ جو پیدا ہو رہی ہے پاکستان میں فوج کے خلاف ایک ادارہ فوج کے تھا جس کو عوام کو یہ تھا کہ ہاں یہ منظم لوگ ہیں، لیکن اب ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ بھائی فوج کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہلچل جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے، آپس میں نظریات ڈیوائڈ ہو رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. پھر وہاں پر بھی فرقہ بازی جو ہے فرقہ بازی وہ بھی فوج کے اندر داخل ہو گئی ہے، اور یہ سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا خطرناک عمل ہے جو فرقہ بازی جو ہے یہ جس سوسائٹی میں آ جائے داخل ہو جائے وہ سوسائٹی پھر آخر تتر بتر ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. اور یہی صورتحال ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور یہی فوج کی طرف جو ہے اس میں عنصر جو ہے وہ داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں، جو ہمارے لیے خطرناک ہے. اس سے علماء یقین فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس سے انہی کے پھیلایا ہوا زہر ہے، اور وہ اسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کم از کم ہماری جو منزل ہے یا جو ہم چاہتے ہیں اس میں ہمارے لیے معمول ثابت ہوگی، اس کے بعد پاکستان کا کیا بنے گا اس سے انہیں غرض نہیں. خان صاحب آپ نے یہ ایک بڑی اہم بات کی، آج ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہاں پہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ جو احمدی ہیں وہ غدار ہیں اور پاکستان کے مخلص نہیں ہیں. یہ تو ہندوستان کی بھی ایک ویڈیو تھی، وہ بھی کہہ رہے، لیکن کوئی کچھ الزام لگا رہا ہے، مگر کوئی ایسی چیزیں کبھی آج تک میرے دیکھنے میں تو نہیں آئی، تو کیوں یہ الزام لگائے جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ الزام تو ہمیشہ سے ایک طبقہ جو ہے وہ لگاتا رہا ہے، لیکن پہلے زمانوں میں اس کا اتنا نوٹس نہیں لیا جاتا تھا، یا کم از کم ایسی باتوں کی حکومت تردید کیا کرتی تھی. اب ریاست کے حکمران جو ہے وہ خود ڈر جاتے ہیں، ایسی باتوں کا جواب نہیں دیتے. اگر ایسی باتوں کا ریاست کی طرف سے جواب دینا شروع کر دیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ جو یہ بات کرنے والے لوگ ہیں یا تو وہ دب جائیں گے یا ان کی بات میں کوئی ویلیو نہیں رہے گی، آواز نہیں رہے گی ان کی بات کرنے میں. لیکن یہ کیونکہ ریاست خاموش ہے اس لیے یہ بات دن ب دن بڑھ رہی ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمیں بات کرنے کے لیے ایک بہانہ ملا ہوا ہے کہ بھائی ہر کوئی بندہ اس میں بات کر لے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ اسلام کا پھوپڑ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے یہ چیز مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں بڑھ رہی ہے، اور جس کا معاشرے میں ہے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. خان صاحب پچھلے دور کی بات آپ نے کی، کچھ موجودہ دور میں نئی نسل کو ویسے پتہ ہے کوئی اسلام کا؟ جو ہمارے پاکستان کے لڑکے ہیں، میں تو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں وہ تو بالکل فارغ لوگ ہیں، پیدل ہیں. دیکھیں اس لیے ملک کے اندر تعلیم نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 کروڑ بچے خود مانگتی ہے حکومت کے بھائی مدرسوں یا تعلیمی اداروں سے باہر ہے، جو اسکول کا جنہوں نے رخ ہی نہیں کیا ہوا. 2 کروڑ یورپ میں کئی ممالک جن کی آبادی 2 کروڑ نہیں ہے، ہم 2 کروڑ بچے اس طرح کو لے کے پیدا کر مطلب بڑھ، اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. تو پھر ظاہر ہے جہاں تعلیم ہی نہیں ہے تو وہاں کسی کو کیا پتا ہوگا. جو 14 اگست کے اوپر یا لوگ کیمرے لے کے یہ ہمارے ٹی وی چینلز والے بعض انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں، نہ ان لوگوں بچوں کو کچھ دین کا پتا ہے اور نہ لوگوں کو جو ہے تاریخ کا کچھ پتا ہے، نہ پاکستان کی تاریخ کا پتا ہے اور نہ ویسے جنرل تاریخ کا کو پتا ہے کبھی دنیا کدھر جا رہی ہے. کہ یہ کوئی بات پوچھے وہ آگے سے غیر جواب دے گا یا صاف کہتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں اس بات کا. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. وہ کہتے ہیں جی ہم تو پڑھے لکھے نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. خان صاحب اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتی ہیں کہ جو نوجوان نسل تباہ ہو رہی؟ اس کے ذمہ دار جو ہے اول تو حکمران ہے، دوسرے نمبر پر علماء ہیں جنہوں نے ممبر کا غلط استعمال کیا ہے. جو ممبر تعلیم کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، دین کی تعلیم کے لیے استعمال ہونا چاہیے، وہ فرقہ بازی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بہت شکریہ خان صاحب. رات ایک میں بحث دیکھ رہا تھا کسی سوشل میڈیا چینل پہ، تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو بحث کر رہے تھے وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں مولانا صاحب کو بلا کے لاتا ہوں، وہ آگے جواب دیں گے. بعد میں شاید مولانا صاحب بھی نہیں آئے. جو بات خان صاحب نے کہی کہ ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ اس لیے نہیں دے سکے، تعلیم میں علماء نے اس طرح توجہ نہیں دی. علماء سیاست میں پڑھ کے انہوں نے سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا،
اور یہی کہا کہ ہمارے بغیر جو ہے یہ قوم جو ہے یہ نہ چل سکے، اور ہمارے پاس ہی یہ آئے کسی بھی اسلامی کام کے، اگر کوئی ہم فتویٰ دے دیں تو ان کا بیڑا غرق ہے، پھر ان کی برادری، ان کے رشتہ دار بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ انہوں نے، علماء نے اس طرح قوم کو کیچ کیا، سیاستدانوں نے جس طرح کیچ کیا وہ آپ سب کے سامنے، اور جرنیلوں نے جس طرح ان دونوں کو کیچ کیا، جیسے میں نے یہ سوال کیا خان صاحب سے کہ ایسے احمدیوں کے اوپر غداری کا الزام لگایا جاتا ہے تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ جب آپ کو پتا ہو کہ کسی نے جواب نہیں دینا، پھر بڑھ چڑھ کر آپ جو مرضی الزامات لگاتے، ہوتا تو یہ ہے کہ ہر چیز کا ثبوت پیش کیا جائے، کوئی ایسے شواہد پیش کیے جائے کہ جس سے ثابت بھی ہوتا، مگر زبانی آ کے پھر جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو اب جب یہ بات بتائیں گے، ان کے پلے تو پہلے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہاں یہ مولوی نے ٹھیک کہہ دیا۔ اور مولویوں نے اسی طرح سسٹم کو اپنے سکنجے میں لیا ہوا ہے، اور سیاستدانوں نے مولویوں کو، اور مولویوں نے سیاستدانوں کو، اسی طرح چل رہا ہے۔ ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ جب اپنی عوام اداروں سے نفرت کرنی شروع کر دے، ملک کمزور ہو جاتا ہے، تیسری پارٹی فائدہ اٹھا جاتی ہے۔ جس طرح خان صاحب نے کہا دشمن ہر طرف موجود ہے، ایران کی بات کر لیں، ایران کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ہمسائے جتنے ہم کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے، کسی کے ساتھ ہمارے آپس میں تعلقات اچھے نہیں، ہمسائے کے ساتھ ہم نے خاص تعلقات اچھے کرنے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔